اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسله والخاتم لأوصیائه والشافع إلیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإنك على كل شيء قدير صلوات والعزيز پروردگار عالم انسان کو ارادے کی آزادی دیتا ہے، چاہے انسان اچھا کرے چاہے انسان برا کرے۔ اللہ نے ارادے کی آزادی اپنی مخلوقات میں ایسی رکھی کہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا تو اسی کی مخلوق میں سے ایک ابلیس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور اسی ارادے کی آزادی کی بنیاد پر اللہ نے قیامت تک کے لیے ہمیں کہہ دیا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے، اما شکورا اما کفورا، چاہو تو شکر کا راستہ اختیار کرو چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کرو۔ بس اللہ نے جو ہمیں ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا ہے، ہماری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس بات کی ذمہ داری پوری لے رہے ہیں کہ ہم جہاں پہنچیں گے نا اس منزل تک پہنچنا ہمارا انتخاب تھا۔ اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا، اللہ نے ہم پر کسی چیز کو لاگو نہیں کیا، مسلط نہیں کیا، ہم فورسفلی کسی ایک مقام تک نہیں پہنچ رہے۔ ہمارا ڈیسٹینیشن، ہماری ایک فائنل جگہ کیا ہوگی یہ ہم نے خود بنائی ہے۔ اس چیز کو ہم دین کی زبان میں حیات اور ممات کا، کامیابی اور ناکامی کا فلسفہ کہتے ہیں۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ نبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں دے دی یہ زندگی موت اس لیے کہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل رکھتا ہے۔ ہاں، جس کی زندگی میں اعمال بہتر ہوں گے اس کی منزل بہتر ہوگی۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں اور کہوں کہ آپ اپنے لیے کس منزل کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیابی والی، عزت والی، سرفرازی والی، نعمات والے انجام پر پہنچیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ کوئی ہے یہاں جسے جہنم میں جانا؟ ہاں، وہ لوگ باہر ہیں، وہ آئیں گے بھی نہیں یہاں پہ۔ باہر آپ نے امام کا نام لگا دیا، ہاں وہ خود ہی اس کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ ہاں لیکن وہ ان کا انتخاب ہے نا۔ ہاں یہاں جتنے بھی ان کا انتخاب کیا ہے کہ ہم نے کچھ بھی ہو جائے جنت کے سردار کا ساتھ نہیں۔ ہاں محال 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 کہ انسان جنت تک جانا چاہے اور جنت کے سردار کے ساتھ بغض و عناد رکھے۔ لہٰذا سب کا ایک ہی ارادہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو جنت کا راستہ ہے کیا؟ اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ ایک نادان شخص تھا، وہ مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، خدا بندے اور جنت کے درمیان کبھی حائل نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا اس کا راستہ کیا؟ آپ نے فرمایا مرنا پڑے گا۔ انسان زندہ ہو کر، زندہ رہتے جیتے جی جنت میں نہیں جاتا۔ تو جنت کے دروازے کا نام کیا ہے؟ موت۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ هو الذی خلق الموت والحیات،
ہاں اس نے حیات اور موت کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ تم پسند کرو کہاں جانا ہے، تمہاری مرضی ہے جہاں جانا چاہو. لہٰذا جو آپ کہیں کہ انسان کی ابدی زندگی کا دروازہ ہے وہ موت سے کھلتا ہے. آپ کبھی بھی اس عالم کو جو اس دنیا کے بعد ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اس دروازے کو نہ سمجھیں. اگر توفیق شامل حال رہی تو برزخ کے احوال، عالم برزخ، اور اس برزخ میں انسان کن کن مراتب اور مراحل سے گزرتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی. برزخ تو میں نے بھی نہیں دیکھی نا، ہاں دیکھی ہو تو بندہ بات کرے. لہٰذا ہم جو ہمارے تک تعلیمات پہنچی ہیں قرآن کی تفاسیر، برزخ کیسا عالم ہے اور اس تک پہنچنے کا دروازہ اللہ نے موت کو کیوں قرار دیا ہے. دیکھیے موت کو ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو یہ انتقال انسان کی زندگی میں ایک ہی دفعہ آتا ہے؟ نہیں، اللہ نے مختلف عوالم رکھے ہیں، مختلف دنیائیں رکھے ہیں. سب سے پہلا عالم عالم ذر ہے، جہاں صرف روحیں ہوتی ہیں، جہاں انسان کی سرشت ہوتی ہے، جہاں پر پروردگار عالم انسان کی روح کو یہ ارادہ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرشت یا اپنی فطرت کا انتخاب خود کرے. اسی لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے نا. جب فرش پر آتے ہیں تو پھر فرش عزا پر اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا. ہاں کبھی کسی کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کے اندر اگر فاطمہ ہو، علی ہو، حیدر ہو، حسین ہو، حسنین ہو، ایسے نام ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر آپ کی اجنبیت ختم ہو جائے. یہ عالم ذر ہے جہاں ایک ہی گروہ میں یہ سب حب اہل البیت میں رہے. پھر وہاں سے انسان انتقال کرتا ہے اور پھر عالم جنین میں آتا ہے. ایک موت ہوتی ہے، عالم جنین میں آتا ہے. عالم جنین ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ میں وہ ایک پوری زندگی گزارتا ہے، 9 مہینے، کچھ لوگ کم بھی. اور پھر وہاں پر جو وقت گزارتا ہے وہ اس کی دنیا ہوتی ہے جو اس کے لیے خوبصورت ہوتی ہے، جو اس کے لیے حسین ہوتی ہے، جس کا وہ عادی ہو جاتا ہے، جہاں وہ ارتقاء کا سفر طے کرتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ میری 5 انگلیاں ایسے نہیں کھلتی تھیں، میرے ہاتھ پیر میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اور پھر وہ طاقت مند توانا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کچھ اچیو کیا ہے. یہاں تک کہ اس دنیا سے بھی انتقال کرتا ہے ماں کے شکم سے، اور پھر آتا ہے عالم مادہ جس میں اور آپ اس وقت جی رہے ہیں. جب عالم مادہ میں آتا ہے تو اس عالم مادہ میں کیا کوئی ہمیشہ رہا ہے؟ خدا نے اس کو محدود بنایا ہے. لہٰذا جو ایک بریکٹ حدود اللہ نے رکھی ہیں جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو انسان عالم مادہ سے بھی انتقال کرتا ہے اور پھر عالم برزخ میں جاتا ہے. عالم برزخ کیا عالم آخرت ہے؟ ہرگز نہیں. آخرت اور ہے، برزخ اور ہے. خداوند کریم نے برزخ کو وہ حجاب قرار دیا ہے جو مادہ اور آخرت کے درمیان اللہ نے ڈالا ہے. یہ وہ ایک حجاب ہے جو آخرت بھی نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے کسی نے برزخ میں رہنا نہیں، کیونکہ قیامت بپا ہونی ہے، اس جگہ سے اٹھنا ہے، وہ بھی ہمیشگی کے لیے نہیں ہے. مومن کی جنت ایک لحظے کی ہے، اور جو کافر و منافق ہے اس کے لیے ایک لحظے کی بھی برزخ سالہ سال صدیوں طولانی ہے. یہ خدا کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک لمحے کو مومن کے لیے ایک لحظہ کر دے اور اسی ایک لمحے کو منافق کے لیے صدیاں کر دے. اس خدا کے اختیار میں ہے. اس نے معراج پر اپنا یہ اختیار دکھایا ہے نا. اس دنیا میں ہمارے لیے وہ لحظہ کتنا تھا کہ صرف چین ہلی ہے، ہاں، اور رسول خدا کے لیے کیا تھا؟ وہ ایک لحظہ کہ آپ نے 7 آسمانوں پر حجاب الہی قاب قوسین کی منزل دیکھی اور پھر آپ واپس بھی آ گئے. تو خدا نے اس دنیا میں دکھایا ہے کہ ایک ہی لحظے کے اندر ایک کے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور ہے. عالم مادہ بھی خدا نے اس کی اگزامپل رکھی، اسی طرح برزخ میں بھی ہے. اور جب انسان برزخ میں رہے گا تو اس کے بعد اسے برزخ سے بھی موت آئے گی، وہاں سے بھی وہ انتقال کرے گا اور وہ عالم محشر میں جائے گا جو عالم آخرت کا پہلا مرحلہ ہے. اور عالم محشر میں جب وہ جائے گا، محشر میں کیا ہے؟ صراط ہے، میزان ہے نا، اعراف کی منزل ہے، انفال کی منزل ہے.
اعراف و انفال کی منزل انشاءاللہ جب آئیں گے اس کے اوپر بات ہوگی. اور پھر اس کے بعد خداوند کریم جب محشر کے عالم میں حساب و کتاب کر کے نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں دینا ہے یا لیفٹ میں فیصلہ کر دے گا. جنتی کو کہے گا اپنا سیدھا ہاتھ آگے لاؤ، جہنمی جو ہوگا اس کا سیدھا ہاتھ کام ہی نہیں کرے گا. چاہے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے اور وہ نہیں کرے گا، وہ چاہے گا کہ سیدھے ہاتھ میں لے، کیونکہ وہ جو اعمال جو سیدھے ہاتھ میں آ رہے ہیں اس میں وہ دیکھے گا بقا ہے، روشنی ہے، نجات ہے، اور وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو حرکت دینا چاہے گا. اس وقت وہ حرکت نہیں دے سکے گا، الٹے ہاتھ سے اسے اپنا نام اعمال تھامنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد جتنی بھی مخلوقات خداوندی ہیں وہ عالم آخرت میں داخل ہو جائیں گی. خالدین فیہا ابدا، اللہ نے قرآن میں کہا وہ اس عالم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وہاں سے کسی کے لیے بھی نہ بازگشت ہے، نہ پلٹنا ہے، اور نہ ہی ادھر کسی کا اختیار چلنا ہے. تو یہ جو انتقال ہے نا، یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہوتا رہا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں. ابھی ہم اس مرحلے میں ہیں تو ہم لوگ اس بچے کی طرح ہیں جو ماں کے شکم میں بہت خوش ہوتا ہے، ہاں، اور اسے بہت مزہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس عالم میں رہے. بچے کو باہر کی دنیا نہیں اچھی لگتی، اسے بتایا جاتا ہے، خدا اسے الہام کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے اب تیرے نکلنے کا وقت ہے. تبھی بچہ خود پش کرتا ہے نا، اور وہ نکلتا ہے. اور پھر جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرے نکلنے کا وقت ہے اور باہر کی دنیا بہت بڑی ہے، تو وہ کہتا ہے اتنی بڑی کہ میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دوں گا. تو اس سے کہا جاتا ہے نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑی. تو وہ کہتا ہے اتنی بڑی کہ میں نے اپنے پاؤں جو اپنے پیٹ سے لگائے ہوئے میں انہیں بھی پھیلا سکوں گا. تو کہا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑی. اب وہ ماں کے پیٹ کا عادی ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ بڑی دنیا سمجھ سے باہر ہے. تو وہ اپنی ٹانگیں سمیٹتا ہے اور کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے ایسی دنیا میں جا کر، میں نے کیا حاصل کرنا ہے. وہ نہیں جانتا کہ آنے والی دنیا میں اس کے یہ اعضاء و جوارح کیا کام دکھائیں گے. جس طرح مولا فرماتے ہیں عالم جنین، ماں کے شکم میں جو بچہ ہے وہ عالم مادہ کو چاہ کر بھی نہیں سمجھ سکتا. چاہے بھی کمپیریزن نہیں ہے نا، ماں کا پیٹ کہاں اور یہ پوری دنیا کہاں. اسی طرح جو عالم مادہ میں ہے وہ عالم برزخ و آخرت و محشر کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ ماں کے شکم والا چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی توانائیوں اور اپنی کیپیبلٹیز کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں رکھتا. لہٰذا اس عالم میں انسان کو اللہ نے محدود بنایا ہے، اور اس کی ہر چیز کو خدا نے ایک حد دے دی ہے، ایک بریکٹ لگا دیا ہے. کہ مثال کے طور پر ہم سے کہا جاتا ہے لمبی زندگی، تو ہم کہتے ہیں عمر نو ہے نا، 950 سال. ہم نے ایک بریکٹ لگا دیا، ایک حصے میں ڈال دیا اس کو. کہا جاتا ہے بڑے انبیاء آئے کتنے، 1,24,000. ہاں، ہم نے کہہ دیا ایک نمبر، ایک حد کے اندر رکھا. لہٰذا انسان ادھر حدود کا عادی ہے. جب اس سے کہا جاتا ہے جنت، بہشت، اللہ کی نعمات، تو وہ یہ سمجھتا ہے کوئی بڑا حسین پارک، کوئی بہت بڑا محل، کوئی بہت خوبصورت جگہ، خدا کی رنگ برنگی نعمتیں. اور جب وہ اس دنیا میں دیکھے گا تو وہ کہے گا اللہ اکبر، میں نے کس نجاست کو ادھر کے لیے امیجن کیا ہوا تھا. لہٰذا جو انسان جس دنیا میں ہے اس کا اختیار اسی دنیا تک ہے، وہیں تک ہے سمجھ. ہم عالم جنین میں ماں کے شکم کے بچے ہیں جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں رہ رہے ہیں اور آنے والی دنیا کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے. جس طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اور کچھ نہیں، اپنے انگوٹھے کی قدر نہیں جانتا، اس کے لیے اضافی ہوتے ہیں. پتہ ہے ہاتھ کی انگلیاں جو بچہ ہے وہ اس کو ایکسٹرا سمجھتا ہے کہ، اور آپ اگر اکثر دیکھیں جو سکینز ہوتے ہیں اس سے بچہ اپنی انگلیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کس لیے ہے نا، اس کا کیا کام ہے، میں کیا پکڑ سکتا ہوں. اسے لگتا ہے یوز لیس، نہیں جانتا. وہ جو آنے والی دنیا ہے اس میں اس کے یہ ہاتھ، یہ 5 انگلیاں ہونا، ایک انگوٹھا نہ ہو تو بٹن بند نہیں ہوتا، انسان کتنا محتاج ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اس دنیا میں جو انسان ہے نا وہ خدا کی بندگی کرتے ہوئے سوچتا ہے کس نفل کا ثواب ملا. ہاں، نیکی کر کے دریا میں ڈال دی، ڈوب گئی، نیکی کا زمانہ ہی
نہیں رہا یہ باتیں کر کے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کی ایک نیکی اس کے لیے وہاں کس قدر کارگر ہوگی۔ لہٰذا جو اس دنیا میں انسان ہے، اس کے پاس ایک اختیار ہے جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے کہ وہ اپنی منزل کا تعین کرے، اور اس کا دروازہ ہے موت۔ موت ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھیے خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس، ہے نا، سب کو یہ یاد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر نفس نے، ہے نا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے نا، ہاں، لیکن کس نے کس کو ختم کرنا ہے؟ کمال یہ ہے نا کہ نفس نے چکھنا ہے موت کو۔ اگر یہیں پر ہی ہم ایک ڈش لے کر آئے اور ہم کہیں کہ یہ آپ کو کیا پسند ہے؟ بریانی، سارے انڈین پاکستانیوں کو اگر ایک بریانی کی ڈش لائی جائے اور کہا جائے کل نفس ذائقۃ البریانی، ہاں، اور وہاں سے ہم شروع کریں سکینہ باجی سے اور سب کو کہیں کہ ایک چمچ کھانا ہے، بس ایک چمچ، تو جب تک وہاں فوزیہ تک پہنچے گا کیا ہوگا؟ بریانی ختم ہو جائے گی، نفس باقی ہے۔ ہاں، نفس اپنی جگہ پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نفس ختم ہو گیا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بریانی یا علی یا علی یا علی منصور رحمت لہٰذا یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ موت کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کے بدن سے روح الگ ہوتی ہے، فنا نہیں ہوتا انسان کے لیے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں یا ایہا الانسان خلقت للبقاء لا للفنا، اے انسان تجھے بقا کے لیے بنایا گیا، ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا، ختم ہونے کے لیے نہیں۔ تمہیں خدا چاہتا ہے کہ ہمیشہ رکھے، اسی لیے جنت و جہنم کا فلسفہ کیا؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا۔ تو انسان اگر فنا ہو جانے کے لیے ہوتا تو اللہ اس کے مسکن، اس کے گھر کو بھی فانی بناتا۔ اللہ نے جنت کو بھی ابدی بنایا ہے، جہنم کو بھی ابدی بنایا ہے، لہٰذا موت اثر یہ رکھتی ہے کہ بدن اور روح کو الگ کر دیتی ہے، دونوں کے درمیان ایک فصیل آ جاتی ہے، اور جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا بدن ہے ہمارے سامنے موت کے بعد پڑا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، ہے نا، انتقال کر گئے ہیں، لہٰذا موت یہ تاثیر چھوڑتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی، جو ہمارے شاعر مشرق ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اسی کے اوپر بڑا خوبصورت شعر کہا کہ جوہر انسان کی جو ہستی ہے، جوہر انسان عدم یعنی نیستی، نہ ہونا، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں، تو انسان باقی رہتا ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ ہاں، بدن اور روح کو خدا الگ کر کے انسان تک یہ پیغام پہنچا دیتا ہے کہ اب ایک اور عالم ہے جہاں پر ہم اسے اور کھول دیں گے اور اس حقیقت کو سامنے لے آئیں گے کہ تم صرف ایک چلتا پھرتا وجود طاقتور نہیں ہو، بلکہ تمہارے اندر یہ جو ساری توانائی تھی یہ ڈالنے والا واللہ تھا، اس نے اپنی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ۔ لہٰذا اب یہ جو موت ہے یہ انسان کو یہ بتا رہی ہے کہ کس کی طرف جانا ہے، اس قدرت،
ہے نا، اس نے اپنا حکم نازل کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے سبحان اللہ. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین کا سر سجدے میں تھا اور آپ کے لب حرکت کر رہے تھے. میں نے کہا یقیناً کوئی ضروری وصیت کر رہے ہوں کہ میں جا کے اسے نقل کر لوں. راوی تھا نا وہ، وہاں صرف روایات یا رپورٹنگ کے لیے آیا. کہتا ہے میں مولا کے قریب گیا تو میں نے سنا آپ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، فرما رہے ترکت خلقت ترن فی ہوا کا، اے پروردگار میں نے ساری مخلوقات کو تیری محبت میں ترک کر دیا. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ، اور میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا. لِكَيْ أَرَاكَ، یہ موت نہیں ہے، یہ تجھ سے ملاقات ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے. منافق یا غیر مؤمن زبردستی موت کے اندر جاتا ہے، اور میرے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں. رضاً بقضائہ یہ ہے نا، تسلیما لامری یہ ہے نا. ولو قطعتنی فی الحب اربا، بے شک مجھے تیری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. لما حن الفؤاد الی سواک، قلب حسین تیری محبت کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا. تو وہ سجدہ کس لیے ہے وقت آخر؟ کہ میں اپنے آپ کو جب موت میں داخل کر رہا ہوں تو میں نے اس موت کو تسلیم کیا، میں خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اہل البیت کے نزدیک یہ موت جو ہے یہ بشارت ہے. اسی لیے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے خوشبودار پھول کو سونگھنا. فرماتے ہیں موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے غلیظ بدبودار جوؤں والے لباس کو اتار کر خوبصورت خوشبودار اور پاکیزہ لباس کو زیب تن کیا جائے. فرمایا موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے خرابے سے آبادی کی طرف جاتا ہے. آپ نے فرمایا موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے کوئی بوڑھا ضعیف وزن اٹھا کر بوجھ اٹھا کر تھک گیا ہو اور پھر اسے جوانی و طراوت مل جائے، اسے نشاط مل جائے. فرماتے ہیں رسول خدا کہ موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے گرم دن میں ٹھنڈا شربت. گرم دن میں ٹھنڈا شربت. اور مولا کائنات کا مشہور قول آپ نے فرمایا موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے نوزائیدہ بچے کے لیے ماں کا سینہ. لہٰذا اہل بیت نے موت کو اپنے لیے پسند فرمایا. کسی نے پوچھا مولا پھر ہم کیوں نہیں موت سے محبت کرتے؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ وَعَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ، کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو ویرانہ اور اپنی دنیا کو آباد کیا ہوا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتا، اس لیے تم موت کو پسند نہیں کرتے، اس لیے تم موت کی جانب جانا نہیں چاہتے. لہٰذا جو مومن ہے وہ موت کے لیے خود کو آمادہ و تیار کرتا ہے. میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر ہر روز ایک مصیبت آتی ہے لیکن وہ مزے میں جیتا ہے. فرمایا وہ مصیبت یہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ اسے موت سے قریب کرتا ہے اور وہ نہیں جانتا اس کی موت کیسی ہے. اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار و آمادہ نہیں کیا. تصور کریں مولا ہم لوگوں کو کیسے بار بار بیدار کرتے ہیں نا. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی موت کے لیے، اپنی برزخ کے لیے آمادہ و تیار کریں. البتہ مومن کے لیے موت کے سامان کو سہل کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے کیا؟ ایک روایت ہے کہ جب انسان پر فرشتہ آتا ہے، ملک الموت آتا ہے، تو اس کو ایک حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب تم اس کے قریب جاؤ تو دیکھو کہ کیا اس نے اجر رسالت ادا کیا ہے یا نہیں. اگر اس نے خاتم النبیین کا اجر رسالت ادا کیا ہے تو اس پر مہربان و شفیق رہو، اور اگر اس نے اجر رسالت ادا نہیں کیا تو پھر یہ ہمارے ہاں جواب دہ ہے. لہٰذا جو نزا ہے نا، نزا جب انسان نہ موت میں ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا میں ہوتا ہے، اس نزا کی حالت کو کہتے ہیں کہ روح یہاں آ جائے. حدیث ہے مولا کی جسے ہم احتضار بھی کہتے ہیں کہ انسان کی روح نہ بدن میں ہو اور نہ بدن سے باہر ہو.
آپ سے کہا گیا مولا ہم اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے جد کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، تو ہماری نزا یا ہمارا احتضار کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا واللہ، امام جعفر صادق سے روایت ہے، صلی اللہ آپ نے فرمایا واللہ جب ہمارا کوئی محب اس کی جان یہاں آ جائے گی، حلقوم پر اشارہ کیا، فرمایا اس کی جان جب یہاں آ جائے گی، خداوند کریم عزرائیل کو، ملک الموت کو حکم دے گا اور اس سے کہے گا کہ اس کے بدن سے روح قبض کر، اس کو ہماری جانب بھیج، ہمارا لقاء، ہم سے ملاقات دے، اور پھر کہا جائے گا اس کی روح ایسے کھینچو جیسے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس طرح سے اس کی روح، ورنہ قبض روح جو ہے یوم یکون الولدان شیبا، قرآن نے قبض روح کے مرحلے کو ایسے بیان کیا، دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ حکم ہوگا کہ اس نے اجر رسالت ادا کیا، لہٰذا اس کے بدن سے روح کو اس طرح سے نکالا جائے، اور ملک الموت خدا سے سوال کرتا ہے کہ پروردگار اس کے بدن سے روح کو نکالنا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، اسے آسان کیسے کروں، اتنا سہل کیسے کروں؟ تو اس وقت خدا حکم دے گا ملائکہ مقرب کو کہ جا کر ملک الموت کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص موت کی وادی میں عالم احتضار سے، نزع سے انتقال کر رہا ہے، اس سے کہو اے ولایت علی ابن ابی طالب کو ماننے والے، ایک دلہے کی مانند سچ جا کہ خدا تیرا اس برزخ میں استقبال کرتا ہے، لہٰذا جب جو مومن ہے جس نے اجر رسالت ادا کیا، وہ جب اس فرشتے کو دیکھے گا کہ وہ میرا اس طرح سے استقبال کر رہے ہیں، تو اس کی نگاہ سے جو موت کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس طرح سے وہ ایک بہترین لباس پہن کر اپنی برزخ کے اندر داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت ہے عبداللہ ابن سنان سے، آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی حجتوں کے ناموں کے اندر بڑے خوبصورت راز رکھے ہیں، ہے نا؟ اللہ نے نام محمد کو تقسیم کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، تقسیم کیا، اور ایک محمد نہیں بھیجے، ہے نا؟ اللہ نے 4 محمد بھیجے۔ اسی طرح نام علی، وہ بھی آپ نے اور بھی نام ائمہ کو دیے، پھر اسی طرح نام حسن۔ البتہ ائمہ طاہرین میں کچھ معصومین ایسے ہیں جن کے پاس نام الگ ہے، جدا ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام ایک ہی ہے نا، جیسے جعفر علیہ السلام ہے نا، ایک ہی ہے نا، موسیٰ ایک ہی ہے، یہ ریپیٹ نہیں ہوئے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام جعفر کیوں رکھا ہے؟ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو کھولوں۔ کہتے میں نے کہا کیوں نہیں؟ مولا نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لی اور ہاتھ زمین پر ایک لکیر کھینچی۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے اس لکیر کا کھینچنا تھا کہ میں نے دیکھا اس کے ساتھ ہی ایک جزیرہ برآمد ہوا، ایسا جزیرہ جو دنیا کے جزیروں جیسا نہیں تھا۔ ہم وہ عالم جنین ماں کے شکم میں والے بچے ہوئے نا، اب آپ نے کوئی مالدیوز نہیں سوچنا کہ کوئی ایسا آئی لینڈ ہوگا، ہاں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جزیروں جیسا نہیں تھا، وہ ایسا تھا کہ اس کے اطراف میں نہر بہہ رہی تھی جس میں 4 رنگ تھے، اور ان نہروں کے اطراف میں درخت لگے ہوئے تھے دونوں سائڈز کے اوپر، اور ان درختوں کے اوپر سجی ہوئی حوریں بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں بہترین آراستہ برتن تھے، اور جب وہ اپنے برتنوں کو اس نہر سے بھرنا چاہتی تو پورا درخت جھکتا، اور وہ حوریں اپنے برتن کو بھرتی اور واپس اپنی جگہ پر چلی جاتی، یہاں تک کہ وہاں کی جو ہوا تھی اور وہاں کی جو خوشبو تھی وہ دنیا کی ہوا و خوشبو جیسی نہیں تھی۔ میں نے مولا سے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس نہر کو جعفر کہتے ہیں، جس میں 4 رنگ ہیں، 4 خوشبوئیں ہیں، 4 ذائقے ہیں۔ میں نے کہا کہ مولا کیا میں اس میں سے کچھ پی سکتا ہوں؟ تو آپ نے اپنی انگشت مبارک سے جب اشارہ کیا تو ایک حور جھکی
اس نے کوزہ بھرا. عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں وہ کوزہ آیا, میں نے جب اس کے اندر دیکھا تو 4 رنگ 4 ذائقے اور 4 خوشبوئیں تھیں جو ہر ایک سے الگ الگ واضح تھیں. میں حیران ہوا, میں نے اسے پیا تو اسے دنیا کے ذائقوں کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا. میں نے مولا سے کہا مولا یہ ذائقہ جدا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری اس نہر جعفر کی تاثیر ہے. میں نے مولا سے کہا کہ مولا یہ جگہ کون سی ہے؟ سنیے, آپ نے فرمایا انسان جب نزاع کے عالم میں پریشان ہوتا ہے اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایک نئی دنیا برزخ میں جانا ہے اور وہ اس وقت مضطرب ہوتا ہے, تو خدا ہمارے چاہنے والوں کو اس چشمے سے سیراب کرتا ہے اور اس کے طفیل ان کے دلوں میں سکون و تراوت آتا ہے, ان کے دلوں میں اطمینان آتا ہے اور پھر اس طرح وہ عالم برزخ میں جانے کے لیے تیار و آمادہ ہوتا ہے. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں نے کہا مولا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اضطراب میں عالم برزخ میں داخل نہیں ہوں گے, موت کے وقت ایسے چشمے سے سیراب کیا جانا. روایت کے جملے ہیں نقل کر رہی ہوں, اس کی وضاحت دینے کے لیے میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. مولا نے فرمایا اے عبداللہ ابن سنان یہ جو نہر ہے جعفر آپ کے نام کی, فرمایا کہ یہ جو نہر ہے یہ 10واں حصہ ہے خدا جو مومن کے لیے کرتا ہے. ہم امام کی ایک حدیث نہیں سمجھ سکے, ہے نا. آج تک زمانہ جتنی ترقی کرتا ہے اسی قدر ہمیں علوم اہل البیت سمجھ آتے ہیں. ہم ان کا ایک قول نہیں سمجھ سکے, اور اگر وہ کہیں کہ میرے نام کی نہر مومن کو جو ملتا ہے اس کا 10واں حصہ ہے تو خدا کا لطف کیا ہے. میں نے کہا نا اللہ نے اختیار دیا ہے, یہ اختیار جو دیا ہے اس کی طاقت یہ ہے. ہاں یہ جو مرضی دے رکھی ہے نا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, تو شکر کا راستہ ایسی منزلوں کی جانب لے کر جاتا ہے. فرمایا کہ یہ 10واں حصہ ہے خدا جو مومن کے لیے کرتا ہے. البتہ اللہ نے قلب مومن کو اطمینان دینے کے لیے اپنی رحمت سے بھرپور چیزیں مہیا کر رکھی ہیں. جو موت کا دروازہ ہے, جو عالم برزخ کا پہلا عمل ہے اسے قبض روح کہتے ہیں, اور اس قبض روح میں سب سے بڑا سہارا ولایت علی ابن ابی طالب. دکھاتے ہیں علی, بے شک دکھاتے ہیں علی, ایذا سے محبوں کو بچاتے ہیں علی, ایذا سے محبوں کو بچاتے ہیں علی. برداشت جو نہیں ہے سختی موت, پہلے ملک الموت سے آتے ہیں علی. یا علی یا علی یا علی. لہٰذا جو مومن ہے وہ نزاع کے بعد جس مرحلے میں داخل ہوتا ہے اسے اگر ہم اپنی لٹرل زبان میں کہیں تو وہ ہے شب وحشت قبر, ہے نا. موت کے بعد برزخ کا سب سے پہلا دروازہ. سبحان اللہ. وحشت قبر کی حقیقت کیا ہے؟ خدا آپ کے پیاروں کے لیے آپ کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, میرے والد محترم کہا کرتے تھے کہ اللہ کا لطف یہ ہے کہ اس نے ایصال ثواب رکھا ہے, ایصال عذاب نہیں. ہاں یہ لطف ہے نا خدا کا کہ آپ جو اگر دیکھیں آپ کا کوئی پیارا چلا جائے تو آپ کے پاس اللہ نے یہ راستہ رکھا ہے کہ آپ اس کی وحشت قبر کو آباد کریں, نماز وحشت قبر پڑھیں اور جو اچھا پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو آپ کا گناہ ہے وہ آپ کا گناہ ہے. یہ بات بہت خدا کا بڑا لطف ہے کہ وحشت قبر کے وقت کیا صرف جانے والے کی آزمائش ہے کہ ہم کہیں کہ ایک نیا عالم ہے, ایک نئی چیز ہے, سوال و جواب, منکر و نکیر, مبشر و بشیر, مولا کی زیارت اور یہ ساری چیزیں نہیں. یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں لواحقین, یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا سوال اور آزمائش ہے. اس لیے کہ کوئی پیارا چلا گیا نہیں, اس لیے کہ آپ کیسا صدقہ جاریہ بنے. آپ نے ان کے لیے کیا سامان بھیجا ہے.
اسی لیے مولا فرماتے ہیں جو جتنی وحشت قبر دوسروں کے لیے پڑھتا ہے وہ اپنے لیے محفوظ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے 10 لوگوں کے لیے پڑھی، 10 آپ کے لیے پڑھیں گے. آپ نے 1000 لوگوں کے لیے پڑھی، 1000 آپ کے لیے پڑھیں گے. یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی موڈ میں نہیں ہوتا، کہیں سے میسج آتے کہتا ہے چلو کھڑے ہو کے پڑھ لیتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے بھی کسی کے لیے چلو کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہوں کیا، تو اللہ نے آپ کے دل میں اس کو الہام کیا. لہٰذا یہ ایک آزمائش. دوسری چیز یاد رکھیں کہ عالم برزخ صرف جانے والے کا سفر نہیں ہے، لاحقین کا بھی سفر ہے کہ وہ کس طرح سے بہترین صدقہ جاریہ بنتے ہیں. آپ سب کی شاید اطلاع، میرے والد کا انتقال ہوا اور ہمیں سچ بتاؤں یہ نہیں لگا کہ صرف وہ سفر آخرت، یہ آزمائش ہے کہ ہم کیسی اولاد ثابت ہوتے ہیں نا، کیسا صدقہ جاریہ. اور مولا کیا فرماتے ہیں والدین کے لیے بالخصوص، جب والدین اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا رشتہ اپنی اولاد سے نہیں منقطع نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے. اگر اولاد صدقہ جاریہ کرتے رہیں تو ماں باپ بھی ان کے لیے عالم برزخ سے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ماں باپ کو بھول جائیں تو وہ عالم برزخ سے اپنے زندہ بچوں کو عاق کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہاں، عالم برزخ صرف جانے والے کا سفر نہیں ہے، جو زندہ ہے نا اس کا بھی ہے. اس کے لیے بھی ایک آزمائش ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے، اس کی بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں کہ وہ بھی جانے والے کو فراموشی میں ڈال دیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں حسن ہے نا یہ فرش ازا کا، کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو روح ہے وہ باقی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے. خدا ہمیں اس نسل پاک میں سے قرار دے جو اپنے گزشتگان کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ عمل خیر کرتے رہتے ہیں. لہٰذا جب کوئی وحشت قبر میں داخل ہوتا ہے، دیکھیے سبحان اللہ، پروردگار عالم نے کیا حکم دیا ہے کہ غسل دو. 3 غسل واجب ہے نا، اور پھر کفن واجب ہے. مردے پڑھنے جو پیچھے والی وارث ہیں کہ کفن پہنائیں، کفن کا رنگ بھی سفید رکھا، اور پھر اس کے بعد کا قبلہ رو کر کے سلا دیجئے. تلقین کریں، اور تلقین جب کرتے ہیں تو شانہ ہلا کر کیا کہتے ہیں؟ اسمع، سن، افہم، سمجھ. اور آج سائنس نے بھی کہا انسان کا سب سے آخری ہوس یا جو سینس کام کرتی ہے وہ سننے کی اور سمجھنے کی ہے. دماغ اور کان آخر وقت تک کام کرتے رہتے ہیں، سب سے آخر تک زندہ رہنے والی چیزیں ہیں یہ. اور جب اسے یہ کہا جاتا ہے اسمع افہم، تلقین ہے نا. تلقین سے مراد کیا ہے؟ جو مانتے ہو اس کی یاد دہانی. لہٰذا جو انسان مانتا ہے وہ اس کے ذہن میں ہو تو اس کو ایک دفعہ پھر دہرا دیا جاتا ہے. لہٰذا جب وہ سنتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اگر پاکیزہ روح ہوتی ہے تو جو کہا ہے اس کے پاس اتنے حواس روح کے پاس ہوتے ہیں کہ جیسے اسے کہا جاتا ہے اللہ ربک، کہ اللہ تیرا رب ہے، تو وہ ریپیٹ کرتا ہے. اور جو دنیا میں بھول گیا کہ اللہ کون، وہ چاہے گا ریپیٹ کرے کیونکہ وہ اضطراب میں ہے. وہ چاہے گا کہ وہ بھی اس چیز کو اپنی زبان پر جاری کرے، لیکن کیونکہ دنیا میں کبھی بھی اللہ ربی نہیں کہا کہ اللہ میرا رب ہے، تو وہ چاہے کتنا ہی کوئی سکھاتا کیوں نہ رہے اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جب تلقین ہو جاتی ہے اس کا رخ قبلے کی جانب کر کے وداع کیا جاتا ہے. سفید کفن کیوں پہناتے ہیں؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ منکر و نکیر آتے ہیں، ہے نا، شب وحشت قبر. تو اللہ نے 2 کیٹیگریز رکھی ہیں. ایک منکر و نکیر کی جو ہاتھ میں تازیانہ لے کر آتے ہیں اور ان کے پاس عذاب کی چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا مبشر و بشیر ہیں جو بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں گلدستہ ہوتا ہے، جن کے ہاتھوں میں ایک ایسی ٹرے ہوتی ہے جس میں حلہ بہشتی یعنی بہشتی لباس ہوتا ہے اور اس میں تاج ہوتا ہے جو اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ جو تو نے دنیا میں کیا خود ہی لکھ دے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو محتاج ہوں، میں کیسے لکھوں، یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرے پاس خدا نے سامان پورا تجھے دے کر اس قبر میں تیرا استقبال کیا ہے، تم لکھو.
کہتا ہے میں کیسے لکھوں، میرے پاس نہ قلم ہے اور نہ ہی کوئی پیپر ہے کہ میں اس پر کچھ لکھوں، میں بے بس ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیے بغیر خالی ہاتھ یہاں بھیج دیا۔ تو اس وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں خدا نے تیرے کفن کو سفید خالی رکھا، اور اللہ نے تیرے ساتھ ہماری زبان میں کہیں ایک ریکارڈر رکھ دیا۔ وہ میموری کارڈ ایسا ہے جو کبھی بھی فل نہیں ہوتا، جس میں کوئی وائرس نہیں آتا، ہاں، اور وہ ہے شہادت کی انگلی۔ اسی لیے شہادت کہتے ہیں نا اسے کہ گواہی دینے والی ہے، شہادت یعنی گواہی دینے والی، شہید ہو جانے والی نہیں، ہاں، تو وہ اس سے کہا جاتا ہے یہ شہادت کی انگلی۔ لہٰذا وہ اپنے کفن پر خود لکھنا شروع کرتا ہے، اور جب وہ لکھنا شروع کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہماری زبان میں کہیں سینسر کرے، کچھ چیزیں وہ چھوڑ دے، لیکن وہ انگلی گواہی دے رہی ہوتی ہے اللہ کے حضور۔ یوم تشہد ارجلہم والسنتہم، یاد رکھیں انسان کا دل، انسان کی آنکھ، انسان کے کان اور ہاتھ پیر یہ بے وفا ہیں، یہ آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ جب یہ خدا کے حضور ہوں گے تو یہ آپ کو الگ رکھ کر اللہ سے بات کریں گے کہ مجھے اس کے پاس کرائے پہ بھیجا تھا 70-80 سال کے لیے، اس کے پاس بھیجا تھا، یہ اس نے میرا یہ حال کیا، ہمارے پاس اختیار نہیں تھا۔ لہٰذا یہ شہادت کی انگلی اس وقت اس کی مرضی ہوگی، نہ اب تو مالک نہیں ہے، آپ اس کے حضور ہے، لہٰذا وہ بے وفائی کریں گے انسان کے، اس کے اعضاء و جوارح۔ اور جب انسان دیکھے گا کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں، اس کے قدم اس کے ساتھ نہیں، اس کے ہاتھ پیر اس کا ساتھ نہیں، حتیٰ اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ بے بس ہو کر دیکھتا رہے گا کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں جا رہی، سب نامہ اعمال میں آ گیا۔ اور نامہ اعمال بھی وہ جو میرا اپنا لباس ہے، جس کو میں اپنے آپ سے اگر جدا کر لوں تو میں اور برہنہ اور میرے لیے رذیلت ہے، لہٰذا وہ بے بسی کے عالم میں ہوگا۔ جب اس کی ساری حقیقت اس کے اپنے سامنے آ جائے گی، وہ لمحہ ہوگا جب انسان کہے گا کہ کاش مجھے یہاں کوئی نصرت کرے، میری مدد کرے، اور وہ ایمان جو میں نے اللہ کے سامنے رکھا، اس کا دل سے تو ایمان تھا نا، اس کا مجھے کچھ حاصل مل جائے، پھر وہاں پر فرق ہوگا ولایت علی ابن ابی طالب میں رہنے والے یا ولایت علی ابن ابی طالب کا انکار کرنے والوں میں۔ یا لیتنی کنت ترابا، جب وہ دیکھے گا امیر المؤمنین کو تو مؤمن کہے گا کہ میں نے جو دنیا میں ایمان رکھا مجھے اس کا حاصل مل گیا، اس سے بہتر لمحہ کون تھا کہ کوئی میری مشکل کشائی کے لیے آئے، جہاں میرے اعضاء و جوارح نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور جو منافق ہوگا وہ کہے گا کاش میں خاک ہو جاتا، کیونکہ علی کے بغض میں اس نے زندگی گزاری، جس نے مولا کے بغض میں گزاری اس کے لیے وہ بدترین مرحلہ ہوگا، اور جس نے مولا کی محبت میں وہ وقت کو گزارا ہوگا وہ کہے گا اس سے بہتر ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ لمحہ ہوگا کہ جب منکر و نکیر یا مبشر و بشیر کا انتخاب مولا کی زیارت کے بعد کیا جائے گا کہ اب اس کے پاس کون آئے گا، بشارت دینے کے لیے یا پھر اس کو نظارت دینے کے لیے، یعنی بری خبر سنانے کے لیے۔ لہٰذا جو ولایت علی ابن ابی طالب میں ہوں گے ان کے لیے 3 راستے ہیں۔ ایک، امیر المؤمنین فرمائیں گے تو اپنے اعمال دیکھ، تو نے ہم سے دوری کی۔ آپ جانتے ہیں اہل بیت کے لیے ایک چیز اللہ نے خاص رکھی ہے اور وہ ہے طہارت، ہے نا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، ناپاکی کو الگ کر دیا، نہیں نزدیک آ ہی نہیں سکتی، اور ان کو پاک یطہرکم، پاک کر دیا تطہیرا، جیسا پاک کیا جانا چاہیے تھا، اللہم صلی علی محمد، جیسا پاک کیا جانا چاہیے تھا ویسا پاک کر دیا ہے۔ خداوند کریم نے ان کی طہارت کو ایسا رکھا کہ لا یمسہ الا المطہرون، انہیں چھو نہیں سکتے سوائے پاک لوگوں کے۔ تو مولا اس وقت فرمائیں گے نجاست لے کر آئے، تم ہمارے ہو اور نجاست لے کر آ گئے تو ہم تمہارے قریب نہیں آ سکتے۔ ہم مبشر و بشیر لائے تھے،
لیکن تمہاری نجاست کو زائل کرنا لازم ہے. پھر تقرب ملتا ہے نا اہل البیت کا. یہ جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں دنیا میں اسے سیاہی کہتے ہیں، آخرت میں اسے نجاست کہتے ہیں. دنیا میں ہم گناہوں کی سیاہی کہتے ہیں نا، قساوت قلبی لے آتی، دل سیاہ ہو جاتے ہیں. جب ہم برزخ میں جائیں گے تو یہ سیاہ نہیں ہوں گے، یہ نجس ہوں گے، ناپاک ہوں گے، اور اس کی بنیاد پر بدبو اور کثافت کا احساس ہمیں اہل بیت سے دور کر دے گا. آپ کبھی بھی کسی نجس چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، سینے سے لگانا چھوڑیں. وہ قسیم الجنت والنار ہیں، ان کے لیے ہمارے جیسے گناہوں میں لت پت نجاست کو لینا محال ہے. لہٰذا آپ فرمائیں گے کہ اس کی برزخ کا وہ عالم معین کیا جائے جب تک یہ پاک نہیں ہو جاتا. اور پاکیزگی کے لیے لازم ہے کہ اس کی طہارت ہو، یعنی طہارت کے لیے ضروری ہے کہ جو اس نے گناہ کیا ہے وہ اس کا بدل حاصل کرے، اس پر عذاب ہوگا. دوسری کیٹیگری ان مومنوں کی ہوگی جو جنت کے مستحق ہوں گے لیکن وہ اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے. مولا ان کے قریب جائیں گے اور حکم دیں گے کہ جنت کی ایک کھڑکی ان کے لیے کھول دی جائے یا ایک دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے، اور وہ اپنی قبر میں جو تنگ و تاریک ہے وہاں سے جنت کو دیکھ سکیں گے، اور وہ حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں اس جنت تک ایکسس مل جائے. اور پھر جب وہ یہ دعا کریں گے تو امیر المؤمنین ان کی دعا پر آمین کہیں گے، اور وہ دنیا میں کچھ کام جو اس کے نامکمل رہ گئے تھے موت کے آنے کی وجہ سے وہ عالم برزخ میں انہیں مکمل کر سکے گا. مثال جو روایت میں ملتی ہے، اگر وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور چوتھے پارے پر پہنچا، 26ویں پارے پر پہنچا، مکمل نہیں ہوا، خدا کہے گا اسے قرآن مکمل کرنے دو تاکہ اس کا مرتبہ، اس کا درجہ بڑھ جائے. ہاں، اگر وہ کوئی مسجد بنا رہا تھا تو حکم ہوگا کہ اس کی مسجد کو کامل ہونے دو، مکمل ہونے دو، اور اس کا ثواب اس کو ابھی بھی ملنے دو، اور اس کی تکمیل تک اس کو وہاں پر درجہ ملتا رہے گا. یا پھر کچھ ایسے ہیں، سبحان اللہ، یہ روایت بہت انسان کو خدا کے لطف کے قریب کرتی ہے، کہ جو نادان رہے یا کم علم رہے اور انہوں نے آخر عمر میں آ کر کچھ سیکھنا شروع کیا، اور ان کے وہ سیکھنے کا جو سفر ہے وہ نامکمل رہ گیا. عالم برزخ میں خدا ایک فرشتے کو ٹیوٹر بنا کر بھیجے گا اور کہے گا یہ جاننا چاہتا تھا، ہم نے اس کو اٹھا لیا، لہٰذا اب اسے سکھا. اور جو یہ سیکھنا چاہتا ہے، جس چیز کا عالم یہ بننا چاہتا ہے، اسے عالم بنا، اسے قاری یا حامل قرآن و حدیث یا جو بھی ہے وہ بنا، تاکہ اس کا درجہ بڑھ جائے، اور یہ جس طرح چاہتا تھا میرے سامنے حاضر ہونا ویسے ہو جائے. تو لہٰذا اس کو وہاں تدریس دی جائے گی، وہ اس کا علم حاصل کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ محشر میں اٹھے گا تو وہ عالم اٹھے گا. ہاں، کیوں دنیا میں سائش شروع کی تھی؟ کتنی خدا کی ذات اپنے بندے کو نوازنا چاہتی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. البتہ کچھ مومن ایسے ہوں گے جن کا اشتیاق خود امیر المؤمنین کو ہوگا. اللہ اکبر. اور آپ ان کے لیے خاص امور کو ان کے لیے مختص کریں گے، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں کچھ ڈیوٹیز دے دیں گے، تم میرے ساتھ چلو، میرے ان کاموں کو انجام دو. وہ ارواح پاک اہل البیت کی خدمت کریں گی. اس کے لیے فرمایا کہ وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ علماء ہیں، اور وہ نیکوکار ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان میں وہ لوگ ہیں جو چھپ کر نیکی کرنے والے تھے. اپنی نیکیوں کا آپ کہیں کہ ہم عالم بھی نہیں ہیں، صالح بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، صدیق بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے. فرمایا کہ جو چھپ کر نیکی کرتے تھے، اپنی نیکی کو ایسے چھپاتے تھے جیسے انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، خدا ان کے بھی درجے کو شہداء اور صالحین کے برابر قرار دے گا. اور مولا ان کے لیے خصوصی طور پر ڈیوٹی رکھیں گے. دعا دیتی ہوں آپ سب کو، پروردگار ہم سب کے دلوں کو پاک کرے، ہمارے اعمال کو پاک کرے، ہماری نیتوں کو خالص کرے، اور انشاءاللہ ہمارے ارادوں میں وہ طہارت دے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور اور پاک رکھیں، اور جب انشاءاللہ جائیں تو مؤمنین اور صالحین اور شہداء کی اس کیٹیگری میں ہوں جنہیں امام کہیں گے میں نے تمہارے لیے برزخ میں ایک خاص فریضہ رکھا ہے، تم آؤ اور ہمارا ساتھ دو انشاءاللہ. لہٰذا برزخ کا سب سے بڑا
راستہ، سب سے بڑی سبیل جو ہے وہ ہمارے لیے حب علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار ہے۔ میری جان قربان اس ہستی پر جو عالم برزخ میں سب کے لیے مشکل کشا ہوگی۔ 13 محرم میرے آقا و سید و سردار کی تدفین کا دن۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شہادت 10 کو ہوئی اور تدفین امام حسین کی 13 محرم کو ہوئی، تو اس کے بعد کسی مصیبت کو پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، آج تک کوئی ایسا مومن دیکھا؟ آج تک کوئی ایسا بشر بندہ دیکھا کہ جس کی شہادت کے 3 دن تک وہ ایسا لاوارث پڑا رہا ہو کہ کوئی ان کو دفنانے والا نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ 11 محرم کو روایت کہتی ہے کہ قوم اشقیہ نے اپنے اپنے مرے ہوئوں کو، مردوں کو دفنانا شروع کر دیا۔ قبیلہ وائز دفنا رہے تھے۔ جب جناب زہیر بن قین کے قبیلے کے مردوں کو دفنانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ زہیر لشکر حسین میں تھے، ہم انہیں بھی دفنا دیتے ہیں۔ جناب حبیب کے قبیلے والے آئے، انہیں دفنا دیا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کے قبیلے والے آئے، انہیں دفنا دیا۔ جناب نافع کے قبیلے والے آئے، انہیں دفنا دیا۔ سرزمین کربلا میں ایک خاندان لاوارث رہا جس کا کوئی مرد نہ بچا تھا۔ 3 دن بے گور و کفن کربلا کی خاک پر زہرا کا لال بغیر کسی وارث کے انتظار میں رہا۔ قبیلہ بنی اسد والے کہتے ہیں ان کی عورتیں جب پانی بھرنے کے لیے نہر پر گئیں تو انہیں قتال سے جو مقتل ہے وہاں سے خوشبو آئی۔ وہ اس خوشبو کو سونگھتی ہوئی جب گئیں تو ادھر دیکھا کٹے ہوئے لاشیں پڑے ہیں۔ آ کر اپنے مردوں کو خبر دی اور کہا کہ وہاں کٹے ہوئے پامال بدن پڑے ہیں، ان کو دفن کرو۔ مردوں نے کہا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عورتوں نے کہا اگر تم دفناتے نہیں تو ہمیں اجازت دو، ہم جا کر انہیں دفنائیں گے۔ ان کے پاک بدن بتا رہے ہیں، وہ عزت والی ہستیاں۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ بنی اسد والے شہداء کے لاشوں کو دفنانے کے لیے جب آئے تو روایت کہتی ہے ان کی آنکھوں نے دیکھا ایک شہسوار ہے جو گھوڑے پر سوار ہو کر ان پامال لاشوں کے قریب آ رہا ہے۔ گھوڑے سے نیچے آیا، ایک جگہ سے خاک ہٹائی، تیار قبر تھی، اور اس نے کہا کہ یہ چٹائی میرے ساتھ لو۔ روایت کے جملے جیسے ہیں ویسے نقل کر رہی ہوں۔ یہ چٹائی میرے ہمراہ لو اور اس پامال لاشے کو اس چٹائی کے اندر ڈال کر میری مدد کرو۔ کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ویسا ہم نے کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خود ایک جانب سے اس چٹائی کو تھاما، دوسری جانب سے قبر کے اندر سے 2 ہاتھ آئے، انہوں نے اس نوجوان کی مدد کی اور اس پامال لاشے کو اس قبر میں لٹا دیا گیا۔ وہ نوجوان بہت دیر قبر کے اندر بیٹھا رہا، روتا رہا، بڑی دیر قبر میں بیٹھ کر روتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے جب آواز لگائی، تاکید کی، وہ قبر سے باہر آئے۔ ہم نے اس سے سوال کیا نوجوان تو کون ہے اور تیرا اس میت سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے جواب دیا اور کہا میرا نام حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے، میں نواسہ رسول ہوں اور یہ شہید یہ میرے بابا ہیں۔ کہا تو نے اپنے باپ کو دفنانے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ سنیے میرے مولا نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، بیٹے کے پاس آخری خدمت جو اپنے باپ کے لیے کرنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی تدفین و تجہیز کو احسن طریقے سے انجام دے۔ میں بھی اپنا فریضہ انجام دینے سفر کے راستے سے آیا ہوں۔ البتہ جب میں نے اپنے بابا کے پامال بدن کو قبر میں اتارا تو پہلا ادب یہ ہے کہ جو میت ہے اس کو اس کے پہلو پر لٹا دیا جائے۔
مولا نے فرمایا میں اپنے بابا کو پہلو پر کیسے لٹاتا، جیسے روایت کے جملے ہیں ویسے نقل کر رہی ہوں۔ اشقیاء نے میرے بابا کو مارنے کے لیے تلوار کے زخم کو کافی نہ سمجھا، شام غریباں اس بدن کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب، جس کا شانہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے ایسا کر دیا کہ میں پہلو پر لٹا نہیں سکتا۔ سلام بھیجا، اور امام زمانہ زیارت ناہیہ میں جب مولا کو سلام کرتے ہیں تو فرماتے میرا سلام ہو اس پر جس کو انسانوں نے بھی مارا اور جس کو جانوروں نے بھی مارا۔ فرماتے ہیں جس کا شانہ زخمی، جس کا پہلو زخمی، میں انہیں کیسے پہلو پر سلاتا۔ فرمایا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب روبہ قبلہ پہلو پر سلا دو تو ان کے چہرے کا رخ عین قبلے کی جانب کر دو۔ فرماتے ہیں میں کیسے چہرے کا رخ قبلے کی جانب کرتا اس بے سر لاشے پر جب سر ہی ہمراہ نہیں۔ فرمایا اس لیے میں نے اپنے بابا سے معافی مانگی۔ فرمایا تیسرا ادب تدفین کا یہ ہے کہ جب قبر سے نکلنے لگو تو وداع کرنے کے لیے قبر کی مٹی میت کے چہرے پر ڈال ڈال کر اس سے وداع کرنا، خدا حافظی کرنا شروع کرو۔ سید الساجدین فرماتے ہیں قبیلہ بنی اسد والوں میں کیسے خاک چہرے پر ڈالتا، چہرہ موجود نہیں تھا، لہذا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کی قبر کی خاک کو لیا اور ان کی کٹی ہوئی رگوں پر ڈال کر کہا میں وہ مظلوم بیٹا ہوں جو تجھ سے ایسے وداع کر رہا ہوں۔ اے بابا تجھ پر گریا اگر سزاوار ہے تو تیری قبر کے اندر ہے۔ اللہ اللہ، میں آداب میت بھی آداب دفن بھی نہ پوری کر سکا، اور اس کے بعد فرمایا حق تو یہ ہے کہ جب قبر سے نکلا جائے تو خاک کو کفن کے اوپر ڈالنا شروع کرو۔ ہائے میں نے جب اپنے بابا کی قبر سے نکلنا چاہا، یہ دنیا کا واحد مظلوم ہے جس کے تن پر کفن نہیں، اے قبیلہ بنی اسد محشر میں دیکھنا میرے بابا اپنی قبر سے بغیر کفن کے ایسے ظاہر ہوں گے اور فرمائیں گے پروردگار تیری امت جفاکار نے ہم پر ایسے زخم ڈھائے، ایسے ستم ڈھائے کہ ہم محشر میں زخمی وارد ہو رہے۔ اللہ اللہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير، آمين يا رب العالمين۔ ماتم حسین۔